عائشہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. عائشہ کیا ہوا؟ کہ آج مجھے میری خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے. گھر آئے, گھر کے کونے میں اوڑھنی اوپر لے کے لیٹ گئے. مائی خدیجہ نے منہ تو کپڑا چایا, کہا ہے میں مر جا ماں باپ قربان, آج کس نے آپ کو رلایا؟ کس نے گالی دی, جھڑکی دی, کس نے پتھر مارا؟ کہا خدیجہ میں رحمت والا نبی آیا, اعلیٰ ظرف لے کے آیا. مکے کے پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ آ کے رکا ہوا ہے. لگتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے. خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں ان کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا. میرے پاس پیسہ کوئی نہیں, دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے. کیا شان ہے ماں خدیجہ کی. ہاتھ پکڑا, اٹھیے نا, کھڑے ہوئیے نا, ذرا جائیے نا. کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ, بڑا میں فیصلہ کرنا ہے. کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ, ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں, ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے. خدیجہ خیر تو ہے, بلاؤ تو صحیح. دروازے سے باراناس بلالا جی جی جاؤ, سارے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور نے فرمایا جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا. سونا چاندی درم و دینار سکے پڑے ہوئے تھے. خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے مال کے پاس بٹھا دیا. اتنا اونچا مال تھا, اس مال کے پیچھے میرا وجود چھپ گیا. ایک مکے دا سردار, دوسرے مکے کے سردار, 3-4 سردار آئے, سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے. خدیجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی او مکے کے سردارو, تم نے جتنا غریب کہنا تھا کہہ دیا, جتنا فقیر کہنا تھا کہہ دیا, لاوارث کہنا تھا کہہ دیا. خبردار آج کے بعد اس غریبی کا تانا نہ دینا. زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں, عرش بری پر محمد کے خدا کو گواہ بناتی ہوں. خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا. اب لے جا جہاں مرضی. بے شک سچ. اللہ پیو دے بھانڈے میں جڑ جھیز چ لے کے آئی, میں نہیں برتن نو دینے, یا تو برتنوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. اے عائشہ بنا ہوا گوشت پکا دے, روٹیاں پکا دے, ٹیفن کا ڈبہ تیار کر دے. مائی کہنے لگی لگا یاروں میں بیٹھ کے کھائیں گے, لگا بلال کو کھلائیں گے, داماد عثمان کو کھلائیں گے. ٹیفن کا ڈبہ اٹھا کے جب چلے, میں کہا بتاؤ تو صحیح میرے ہاتھوں کا پکا کسے کھلاؤ گے؟ کہ عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں, مکے سے خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں. مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی, میں کل ان کے پاس گیا تھا. میں کہ اپنے آپ کو کلی نہ سمجھنا, اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا خدیجہ چلی گئی تمہیں لاوارث چھوڑ کے چلی گئی. خدیجہ نہیں, خدیجہ کا گھر والا تو موجود ہے. تم دسترخوان بچھا کے بیٹھنا, محمد اپنے گھر سے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا. اماں کہنی میرا منہ چڑھ گیا, شوکت تھی نا, فطرت ہے. اماں کہنے لگی میرے منہ سے نکل گیا, کملی والے کہاں خدیجہ, کہاں خدیجہ کی سہیلیاں؟ میں جوان ہوں, کنواری ہوں, 2 گھر میں بیانے والی عورت, تیسرے تیرے گھر میں آئی. اس بیوہ کے اندر کیا ایسی خاصیت تھی جب بھی نام لیتا تو بیوہ کا نام لے کے رونے لگ جاتا ہے؟ اسی گھاٹا کہ میں نے اتنا کہا, تھوڑی دیر رکی, میں نے مکھڑے کی طرف نظر ڈالی, رو رو کے داڑھی کے بال بھیگ گئے. ہائے میں کہ ہائے مر جاواں, میں نے کوئی ایسا جملہ نہ کہا. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ جب تجھے غصہ ہے تو مجھے کچھ کہہ دیا کر, میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے پوچھا یا رسول اللہ خدیجہ میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اس بڑھاپے میں یاد آ رہی ہے؟ کہ کمی تمہارے میں بھی کوئی نہیں, کمی اس میں بھی کوئی نہیں تھی. فرق کتنا ہے, اللہ اکبر. جب تمہارے گھر میں آیا لوگ پھول برساتے ہیں, جب خدیجہ کے گھر میں جاتا لوگ پتھر برسایا کرتے تھے. فرق کتنا ہے, اللہ اکبر. جب خدیجہ کے گھر میں جاتا, اللہ اکبر, خدیجہ کے گھر میں جاتا پتھروں کی بارش ہوتی تھی, تمہارے گھر میں آتا پھولوں کی بارش ہوتی تھی. اے عائشہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہ پڑا. خدیجہ کو پتا ہوتا اس وقت سونے محمد آئیں گے, دروازے کے پاس بیٹھ جاتی. جب میں دروازے کے پاس آتا تو پردہ ہٹا کے کہتی سونے محمد آ گئے. میں کہتا
खदीजा, कभी भी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। खदीजा कहती शाया कहीं बेदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ना अलार्म ना घंटी ना सायरन बजता है। कमली वाला जब तू गली मुड़ के इस घर की तरफ आता है, तेरी नबूवत की खुशबू खदीजा के वेड़े में पहले ही आ जाती है। अज़वाजी जिंदगी का म्यार बतलाया। औरत के साथ मर्द का, मर्द के साथ औरत का क्या ताल्लुक होना चाहिए। सारी जिंदगी बीवी को साथ नहीं बिठाया। जाओ जाओ गिरेबान में जाके देखो, मुत्तकियों परहेजगारों, नबी से बड़ा मुत्तकी कौन होगा, नबी से बड़ा परहेजगार कौन होगा। अम्मा आयशा कहती हालत नापाकी में जब मैं हो जाती, कमली वाले ने कभी मेरे से परहेज न किया, कभी मेरे से कराहत न की, मेरे पास आके बैठ जाते, वो मुझे हंसाते, मैं हुजूर को हंसाया करती। कमली वाले मुझे अपने साथ खाना खिलाया करते, मेरा बचा हुआ पानी पिया करते, हत्ता के प्याले के उस हिस्से को मुंह लगाया करते जहां से पानी पिया होता। दुनिया वालों को बताते, ओ लोगों, मैं औरत को गिराने नहीं आया, बल्कि माशरे में औरत को इज्जत देने के लिए आया हूँ। बेटी का मकाम बताया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। फरमाया, ओ लोगों, अल्लाहु अकबर, बेटियों का मकाम बतलाया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिद को जन्नत की बशारत, जन्नत में अपने साथ देने का वादा फरमाया। अल्लाहु अकबर, माँ का मकाम बतलाया। माँ वहाँ ठंडिया छावा, बाप सिरों के ताज है। मोहतरम बुजुर्गों, माँ की चपाई पे लिख के चली गई, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कभी इसने धक्का दे दिया, कभी उसने धक्का दे दिया, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। कभी इसने कह दिया अम्मी तेरी, किसी ने कहा अम्मी मेरी। दुबई के अंदर मेरे अजीजों एक केस आया, 110 साल बेटे ने अदालत के अंदर केस कर दिया। क्या केस? एक भाई ने एक पे केस कर दिया, जायदाद का नहीं था, जमीन का नहीं था, माल का नहीं था, विरासत का नहीं था। एक भाई ने केस किया, सारी जिंदगी मेरी अम्मा बड़े भाई के घर रही है, अब अदालत फैसला करे कि बड़ा भाई माँ को मुझे दे, बाकी दिन मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। जज ने कलम छोड़ दिया, रोने लग गया। उन्होंने कहा कत्ल के केस भुगतवाए, सूद चोरी के केस भुगतवाए, माँ के लेन देन के नहीं भुगते। ये कैसी चीज मांगी, कैसा दावा किया कि माँ मुझे दे दे। बड़े से कहा हाँ भाई, सारी जिंदगी तूने माँ अपने पास रखी, दे दे। बड़ा कहने लगा लीजा मुझे भी अदालत के कटहरे में आके कुछ कहने दो। अब क्या करे, ओ मेरे भाई, जितने मेरे प्लाजे ले ले, जितनी मेरी मार्केटें ले ले, जितना मेरा पैसा बैंकों में ले ले, खुदा के वास्ते माँ मेरे से न ले, माँ मुझे दे दे। ये भाइयों के फैसले अदालत में हो रहे हैं कि माँ के लेन देन पर। आज घरों के अंदर पंचायतों में फैसले हो रहे हैं, मानू मैं रखा, मेरे बच्चे जवान है, मैं अपना खर्चा चुका के माँ दा खर्चा चुका। फिर ये रो के कहती है हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते। कोई मकान ले गया, कोई दुकान ले गया, कोई खानदान ले गया, कोई कुनबा जमीन ले गया। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के। अब फूल बरसा तेरी मर्जी, पतियां बरसा तेरी मर्जी। कब्र के अंदर जब उतारा, एक आवाज दे के कहती है तेरी मर्जी। यहाँ तो कुजियों में पानी चिड़ियों के लिए डाल रहा है, घर में तो मुझे पानी नहीं पूछा। इतने लाल चिड़िया चादरा बांधा है, मेरी चुन्नी सारी जिंदगी फटी रही, कभी पेमत नहीं लगाया। सलाइयां कर 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 मैंने सुन सुन के तेरे ईद के चार चार जोड़े बनाती थी, तू वो तो खलो के कहता बुढ़ी है, तेन जोड़िया की की लोड़ है। दवाई खत्म होने पे ताना देता था, अम्मी दवाई है मठियाई कोई नहीं, गिन गिन के खाया कर, कोई हराम की कमाई नहीं। चलो चलो मदीने शरीफ चले, दरवाजा खटखटा या रसूलल्लाह, एक मसला लेके आया, परेशान हूँ। बीवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, बीवी कॉलेज में पढ़ी है, माँ अनपढ़ है, अम्मा बुढ़ी हो गई धक्के खा खा के, मारा खा खा के, मैंने सुन सुन के अम्मा बूढ़ी हो गई। मेरी अम्मा को बात याद नहीं रहती, करने के बाद भी कसम खा के कहती है मैं कोई नहीं कीता, हालांकि उसने किया होता है। ये लड़ाई रोजाना मेरे घर में चलती है। बीवी कहती तेरी माँ ने ये किया, माँ कहती मैं कोई नहीं किया। कमली वाले 10 माँ को झुटलाऊं कि बीवी को झुटलाऊं। हाय हाय, आवाज आई खबरदार, बूढ़ी माँ को शर्मिंदा न करना, चिट्टे वाली वालों को शर्मिंदा न करना।
اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا. اندر جا کے بے شک بیوی سے معافی مانگ، لیکن جوان بیوی کے سامنے بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. سبحان اللہ. پیو نو کہندا تو جا، کیوں نہیں چیچیاں وڑ وڑ کے کہندا جا. جی نہیں چلا گیا، واپس کوئی نہیں آئے گا. لاکھ تائے ہو، لاکھ چاچے ہو، لاکھ ماں سوڑو، باپ کی طرح دعائیں دینے والا، باپ کی طرح پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا. بابا جی جب یہ بڈھڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کا نام لیتا ہے، اللہ فرماتے ہو فرشتوں اس کے ہاتھوں کو دم سے نیچا کر دو، اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھا. فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو. جب بوڑھا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. کچھ نہ اف، خبردار انہیں کچھ نہ کہنا ماں باپ کو. بدری کریم نے تو معاملہ ہی ختم فرما دیا. آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. خدمت کرے گا جنت میں جائے گا، ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا. خدمت کرو. بابا جی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ فرمایا روزانہ قبرستان جایا کر، پھیرا مارا کر. آخری بات، بچہ چھوٹا سا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے گئے، بچہ چھوٹا سا تھا مدرسے چھوڑنے کے لیے گئے. لپٹ لپٹ کر باپ کی قمیض کھینچ کھینچ کے کہہ رہا تھا تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ. ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا بال کو پڑھاؤ. میں تھا ہی بیٹھا، میرے پتر بیٹھا، لے شے لے لے، لے جوس لے لے، لے ٹافی لے لے، میں یہاں بیٹھا ہوں. جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے. باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا، تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں. اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے پڑھنا. بچے نے محنت باپ پہرے داری باپ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ. بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا، دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا. جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا. میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ نہ آنا. میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا. جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا، آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو. تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی، قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے. آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں. رب اکبر کی قسم، امیروں غریبوں رئیسوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں، کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے حکم ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی. زندگی میں جان میں، صبح میں، شام میں، دل میں، رات میں، سونے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، موتمیت میں، شادی میں، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا. آج حضور کے غلاموں، شب جمعہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، رحمتیں امڑ امڑ کے آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی، حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا، رزق لینے والا، بیماریوں سے شفا لینے والا. مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے، ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے، عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے، عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے. قربان جاؤں تہجد کی نماز، 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے، تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستو، دامن پھیسار کے بیٹھ جانا، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا، ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی، عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی، اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا. مکان دکان کچھ نہ مانگو، آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اگر جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے اس کی محبت مانگ لو، اس کی معرفت مانگ لو، اس کا پیار مانگ لو، اس کے نبی کی اتباع مانگ لو. رب اکبر کی قسم، میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا، جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے، اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا، اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے. آؤ سارے نبی کے غلام بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کریں، آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کریں. آج نیت کر کے اٹھنا، اور لوگوں عوام نکلوانا، میں نے پٹھان نکلوانا، اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد الرسول اللہ کا غلام کہلوانا. اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو. سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو، کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی، کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا، کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے.
اوپر کی طرف بال کرو، بیچ میں مانگ نکالو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو میرے عزیزو۔ ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو، ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یہ الٹے پلٹوں کو سیدھا کرو اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لال کے ڈیزائن بنایا، اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، روزہ انور کی مٹی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی، بیت اللہ سے اعلیٰ۔ کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں نہیں رہتا، روزہ محمد کا گھر ہے، آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اثر کی، آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ مٹی کا یہ مقام ہے تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی، آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی، وقت کا میں امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے، اور پھر درے مارے گئے۔ جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے، جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھے نہ بڑھو، مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی واجب ہے، یہ مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، یہ واجب ہے۔ زیادہ رکھو تقویٰ ہے، کم رکھنے پہ فتویٰ ہے۔ تینوں طرف سے، اب چھوٹی کرے، بیبی کٹ کرے، جو مرضی کرے، تمہاری مرضی۔ اب سن لو، کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے، داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے، اس طرح لگا کے آؤ گے، جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا، احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا، عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا، حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ غنی اللہ غنی۔ میرے عزیزو، موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے، اللہ اکبر، فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے، چہرہ دیکھتے ہیں، فرشتے میرے عزیزو اعمال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، رکھو تمہارا فائدہ، نہ رکھو تو میرا نقصان کوئی نہیں۔ بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ لباس میں، صورت میں، کردار میں، سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے بالوں تک، اللہ اکبر، لباس کے اندر میرے عزیزو ہم نے عوال پٹھان نہیں بننا، رحمت عالم کا غلام بننا ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عورتوں میں، مردوں میں، ساری انسانیت میں کیسے آ جائے، اس کے لیے تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ، پڑھ لو سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی نیت سے کاروبار بعد میں، دکاندار بعد میں، سندھی بلوچی پٹھان بعد میں، کلمے کی نیت سے سب سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے مسلمان پہلے، حضور کے امتی با حضور کے امتی، اور دکاندار بعد میں، سارے کے سارے نبی کے کام والے۔ ہم نے کلمہ پڑھا اس نسبت سے آقا ہمارے آخری نبی ہے، اور آپ کا کام ہمارا کام ہے، امت کے ذمہ مال لگا کے نہیں گئے، یہ کام لگا کے گئے۔ جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کے بیڑے تارے گا، جو اس کام کو نہیں کرے گا اور مخالفت کرے گا اللہ اس کے بیڑے غرق کرے گا۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ایک کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کرنی، نیکی کی دعوت دینی، برائی سے بچنا، بچنے کی دعوت دینی۔ اس کام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو؟ سارے عالم میں نکلو گے، پورے عالم کے اندر دین کی محنت لے کے نکلو گے؟